نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، الحمدللہ آج 12 ربیع الاول شریف ہے، ہم عاشقوں کی آج عید ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین پہ یہ احسان کیا ہے۔ احسان کیا کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے لفظ احسان نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں دولت دے کے تمہیں احسان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بینک بیلنس دیا، زمینیں دی، جانور دیے، بیوی بچے دیے۔ اللہ نے لفظ احسان کسی جگہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن جب باری مدینے والے مصطفیٰ تاجدار کی آتی ہے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہے ایمان والو، ہم نے اپنا محبوب نبی تم میں بھیج کے احسان کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ نبی جس کے چرچے پچھلی آسمانی کتابوں میں ہوتے رہے، وہ نبی جس کا ذکر خیر پچھلے امتیں کرتی رہی، وہ نبی جس کا ذکر خیر گزشتہ انبیاء کرام کرتے رہے۔ یہ وہ نبی کی آمد ہے جس نبی کا ذکر خیر پچھلے رسول کرتے رہے۔ الحمدللہ ہم نے اس نبی کا جشن منایا۔ کوئی بندہ میلاد کی صورت میں، کوئی محفل کی صورت میں، کوئی گھر سجا کے بیٹھا ہے، کوئی گلی محلہ سجا کے بیٹھا ہے، کوئی مسجد سجا کے بیٹھا ہے، کوئی دکان مارکیٹ سجا کے بیٹھا ہے۔ کس نیت کے ساتھ؟ کہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینے کی بنو نجار کی بچیاں کیا کہتی ہے؟ طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں شعار پڑے جاتے ہیں۔ بریدہ اسلمی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جن کا کھائے انہی کے گیت کھائے۔ ہم مصطفیٰ کے در کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، ہم انہی کے گیت گاتے رہیں گے۔ بعض لوگ ایسے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی 12 کو تو مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے، آپ مصطفیٰ کا جشن مناتے ہو۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوگ 3 دن ہے، اس سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 1446 ہجری جا رہی ہے، کیا ابھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کہ سوگ کی مدت 3 دن ہوتی ہے، کیا وہ ابھی تک ختم نہ ہوئی؟ اگر ہم عاشقان مصطفیٰ میلاد مناتے ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ جلوس نکالتے ہیں، ان کو حسد ہوتا ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں اگر آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، ہم جلوس نکالیں گے تو مصطفیٰ کے وصال پہ رو کے دکھا دو، وہ رو کے بھی نہیں دکھائیں گے۔ بات کچھ اور ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، سوائے شر پسندوں کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف نور کا سما چھا جاتا ہے، اور جب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں غلاموں کو سہارا مل جاتا ہے، بے نواؤں کو سہارا مل جاتا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو غلاموں کو سہارا ملتا ہے، اور جب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف نور کا نور سمائی ہو جاتا ہے، ہر طرف ہی نور کا سما ہوتا ہے۔ کہ جبرائیل فرشتوں کا سردار، وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں 3 جھنڈے لے کے آتا ہے، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک کعبے کی چھت پہ لگاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے عاشقان مصطفیٰ جو آقا کریم علیہ السلام کا جشن اس جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی لاکھ جلتا رہے، کوئی لاکھ مرتا مر جائے، اور کوئی لاکھ حسد کرتا مر جائے، لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم عاشقان مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جشن رکنے والا نہیں ہے۔ اور ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو نوٹ کریں، غور کر لیں کہ ہر سال یہ جلوس نکلتے ہیں اور ہر سال کے بنسبت کام بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔
یہ آج کل کے 4 بندے کتابیں پڑھ لکھ کے کہتے ہیں جناب یہ کیا کر رہے ہو، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، تم شرک کرتے ہو. تو بھائی یہ صرف ان کی باتیں ہیں، آپ لوگوں نے ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا. ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، مصطفیٰ کا جشن خوب اور ہر گلی محلے میں منائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی انداز میں ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.